أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه الحميد وفرقانه المجيد قوله الحق وهو أصدق القائلين. بسم الله الرحمن الرحيم. ليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها. تمام تعریفیں رب عباس کے لیے اور تمام ہدیہ درود و سلام پروردگاران عباس کے لیے کہ جن کی آغوش میں عباس علمدار نے پرورش پائی. الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بالقرآن العظیم واجعلنا من المتمسکین بولایت علی بن ابی طالب علیہ السلام. عظم اللہ اجورنا و اجورکم بمصابنا بالحسین علیہ السلام وجعلنا وإياكم إن شاء الله من الطالبين بثأره مع وليه الإمام المهدي من آل محمد عليهم السلام. اللهم اجعلني عندك وجيها بالحسين عليه السلام في الدنيا والآخرة. اے خدا نام حسین کی عزت عطا فرما دنیا میں اور آخرت میں. خدا کے لطف و کرم کے ساتھ کہ ایک مرتبہ پھر اس نے نعمت حیات عطا فرمائی کہ غلامان عباس ذکر عباس کے لیے فرش عباس پر حاضر خدمت ہوئے. اور اس میں کوئی شک نہیں کہ کوئی کسی کی بارگاہ میں جائے اور کوئی کسی کی بارگاہ میں جائے، لیکن مومن ہمیشہ کریم کی بارگاہ میں آئے اور کبھی خالی ہاتھ واپس نہ جائے. اس یقین کے ساتھ آپ بھی آتے ہیں اور میں بھی آپ کی خدمت میں کہ بارگاہ عباس اتنی کریم ہے، اتنی سخی بارگاہ ہے کہ جہاں سے کوئی خالی ہاتھ جائے اس کا امکان نہیں ہے. تو آئیے اپنی حاجتوں کی برآوری کے لیے اور روضہ عباس علمدار کی زیارت کے شرف کے لیے صلوات پڑھ لیجئے. واجب الاحترام صاحبان علم و ادب، حضرت عباس علمدار علیہ السلام کی حیات طیبہ یقیناً مجھ میں مجال نہیں اور نہ طالب علم کے علم میں کمال ہے، نہ تقوی کا معیار ہے کہ عباس علمدار کے ذکر سے اپنی زبان کو معطر کر سکتا. یہ ان کا کرم ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں. کل ایک بات مکمل ہوئی تھی، آج پھر آغاز کرتے ہیں اور خلاصہ تمہید میں حضرت عباس علمدار علیہ السلام کی کل حیات ظاہری 26واں
برس ہجرت کا جب دنیا میں آپ کی آمد ہوئی، ولادت ہوئی، حضرت مولا متقیان علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے ہاتھوں میں آپ ہجرت کا 26واں برس، اختلاف روایت اپنے مقام پر رہتا ہے، اور 26ویں برس سے لے کر اور 40ویں برس تک، یعنی کہ 14 سال ہجرت کے قمری سال سرکار وفا نے گزارے باب شہر علم کی بارگاہ میں. اور اس کے بعد اگر تلاش کیجئے تو 24 سال گزارے ہیں سرکار امام مجتبی علیہ السلام کی بارگاہ میں. 14 یہ اور 10 وہ سال جن میں بابا شہید ہو چکے ہیں. 40 سے 50 ہجرت کا یہ سن امامت امام مجتبی علیہ السلام، 10 سال یہ، اور 24 سال اور 34 سال گزارے ہیں سرکار سید الشہداء کی بارگاہ میں. یہ کل حیات عباس علمدار ہے. 34 سال. 34 سال میں کوئی سال ایسا نہیں ہے کہ عباس تو ہوں اور کوئی معصوم سامنے موجود نہ ہو. 34 سال میں کوئی سال ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ جملہ کہتے ہوئے فخر محسوس ہوتا ہے مولا عباس علیہ السلام کے لیے کہ باقی تمام روایتوں میں راوی کبھی معصوم اور کبھی غیر معصوم، عباس علمدار کے تمام راوی معصوم دکھائی دیتے ہیں. کہ کوئی عباس کی شان کو بیان کرے تو یا علی کہلائے، یا حسن کہلائے، یا حسین کہلائے، یا حسین کا بیٹا علی ابن الحسین. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. تو کیا مرتبہ بلند ہے. اور آج ہمارا عنوان مولا عباس علیہ السلام کے 2 فضیلتوں میں سے ایک لقب اور ایک کنیت، مگر اس سے پہلے خالی یہ جملہ کہ مولا متقیان کی آغوش میں عباس علمدار، تو وہ 7 کام جو انجام دیے جاتے ہیں فضیلت کے اعتبار سے، ثواب کے اعتبار سے، سنت کے اعتبار سے، وہ تو انجام دیے گئے کسی نئے آنے والے کی ولادت کے موقع پر. البتہ کچھ کام مولا نے ایسے کیے عباس کے ساتھ جو کسی اور کے ساتھ نہیں کیے گئے. وہ 4 مقامات ہیں جن 4 مقامات کو سرکار مولا متقیان نے عباس علمدار کے چوما ہے. میرا کہنا بڑا آسان ہے، ساری دنیا قدم چومتی ہے بو تراب کے، بو تراب لب چومتا ہے عباس علمدار کے. مولا کا چومنا آسان بات نہیں ہے. اللہ اکبر. اس کے لبوں نے رسول کی رسالت کی زبان کو چوسا، اس نے عباس کے ہونٹوں کو چوما. ہونٹ چومے، آنکھیں چومی، کان چومے، کان اور بازو چومے. 4 مقامات. صلوات پڑھ لے محمد و آل محمد. ان 4 مقامات کے چومنے سے پیغام کیا ملا؟ ایک بات تو بہت واضح ہے، بازو کا چومنا. آنکھیں کیوں چومی؟ آنکھیں اس لیے چومی کہ آنکھیں زیارت حسین کے لیے ایثار کرنے والی. کان کیوں چومے؟ اس لیے کہ سماعت عباس حکم حسین سنے اور اطاعت کے لیے سر عباس جھکا رہے. یہ الفاظ کو بدل لیتا ہوں. حق انسان پیغام سنتا کہاں سے ہے؟ کانوں سے. دیکھتا کہاں سے ہے؟ آنکھوں سے. اور نصرت کے لیے آواز دیتا کہاں سے ہے؟ لبوں سے. اور جب نصرت عملی شکل اختیار کر جائے تو پھر ہاتھ بڑھا کر تو امداد کا اعلان کرتا ہے. تو جو حق کے مقامات تھے، مقامات حق، وہ حق نے چومے عباس کے. کبھی آنکھیں چومی، کبھی لب چومے، کبھی کان چومے، اور کبھی عباس کے دونوں بازو چومے. آئیے اس روایت کے ساتھ چلیں مولا
کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا یہ عمل شاید اور واضح ہو جائے جب ہم تاریخ کو اور آگے پڑھیں۔ عباس علیہ السلام کے القابات کتنے ہیں؟ اور القابات کے حوالے سے دو خاص اشارے۔ پہلا اشارہ کہ جن القابات کو شمار کیا کتاب تنقیح المقال علامہ مامقانی نے، کہتے ہیں عدت لہو ستۃ اشر لقبا، شمار کیا گیا عباس علمدار کے لیے 16 لقب۔ علامہ مامقانی کی روایت۔ ایک اور شخصیت محقق اور محدث مرحوم شیخ ذبیح اللہ محلاتی نے مولا عباس علیہ السلام کے لیے 14 القابات کو ترتیب کے ساتھ لکھا، جبکہ زیارت اربعین میں امام ہادی علیہ السلام کے عنوان سے زیارت ناہیہ کے موضوعات مختلف ہو جائیں گے، اس میں 20 سے زیادہ القاب عباس شمار کیے گئے۔ یہ تو بات یہ کہ جتنا سمجھا راوی نے، 14 سمجھا، 16 سمجھا، 20 سمجھا، کیا سمجھا جو عباس کو نہ سمجھا؟ تو کیا القابات کی گنتی سے عباس سمجھ میں آئیں گے؟ میں تو کہتا ہوں کہ القابات پیدا ہی ہوتے ہیں محبت عباس کی برکتوں سے، اور ان میں آج 11واں لقب ہے جس کو ترتیب میں بیان کیا علامہ محلاتی نے۔ اس کے بیان سے پہلے ایک کنیت آپ کی، اور وہ کنیت جو ابھی ابھی آپ نے سنی ہے خطبے میں، روز سنتے ہیں، آج بھی سنی ہے، کنیت ہے جو کنیت امام زمانہ بھی ہے، کنیت ختمی مرتبت بھی ہے، اور کنیت مولا عباس بھی ہے۔ بہت تیزی کے ساتھ بات کو بڑھا رہا ہوں اس لیے کہ اب 5ویں مجلس سے اور وقت کم رہ گیا ہے۔ تو کنیت 3 معصومین سے آپ کو ملے گی۔ میں نے معصوم کا مولا عباس کو اس کی بات بھی آنے والی، لیکن آج نہیں آئے گی۔ وہ کنیت آئی کہاں سے؟ کسی کتاب میں نہیں ہے، مگر کتاب میں ہے۔ وہ کتاب کا راوی کون ہے؟ پروردہ خاندان اہل بیت جناب جابر ابن عبداللہ انصاری۔ اربعین کی زیارت اور جناب جابر ابن عبداللہ انصاری کا سلام پیش کرنا کربلا کے شہیدوں کو، کبھی اگر اس کے ترجمے کی تلاوت کا وقت ہو تو آپ غور کیجئے گا کہ کس طریقے سے مولا عباس کو سلام کیا ہے جناب جابر ابن عبداللہ الانصاری نے۔ السلام علیکہ یا ابا القاسم، سوائے اس زیارت اربعین کے جو جناب جابر سے نقل ہے، کسی اور مقام پر کسی کتاب میں عباس علمدار کی یہ کنیت موجود نہیں ہے۔ السلام علیکہ یا ابا القاسم، السلام علیکہ یا عباس ابن علی، اس کے بعد نام لیا آپ کا ابا القاسم، قاسم کے بابا، جبکہ بات متفق علیہ کہ قاسم نام کا کوئی بیٹا عباس علمدار کے یہاں نہیں تھا۔ آپ کے بیٹے کل کتنے ہوئے؟ آپ کے 3 بیٹے معروف ہیں، ایک کا نام محمد ہے، ایک کا نام عبداللہ ہے، اور ایک کا نام عبید اللہ۔ ہو سکتا ہے ان میں کسی کا لقب ہو فضل، ہو سکتا ہے ان میں کسی کا لقب ہو قاسم، لیکن ناموں کے اعتبار سے 3 بیٹے، محمد، عبداللہ اور عبید اللہ۔ عبید اللہ زندہ رہے اور اصحاب امام سید سجاد میں شمار کیے گئے مدینہ منورہ، اور 2 بیٹے آپ کے شہید ہوئے، ایک کا نام محمد اور ایک کا نام عبداللہ۔ یہ دونوں شہید ہوئے، اور شہید بچے نہیں ہوئے، یہ جوان تھے، 34 برس کے بابا کے، 16 برس کا بیٹا، 17 برس کا بیٹا، جوان بیٹے، ٹھیک؟ تو ابا القاسم کیوں کہا؟ اس کا جواب بھی آہستہ آہستہ آئے گا۔ قاسم یہ آپ سن چکے ہیں، امام جعفر صادق علیہ السلام کی بارگاہ سے روایت کو قریب کرتے ہیں۔
اللہ کے رسول کے بارے میں سوال کیا گیا تھا. سوال کیا کیا گیا؟ راوی آ کر پوچھتا ہے یا ابن رسول اللہ یہ بتائیے کہ اللہ کے رسول کو ابو القاسم کیوں کہا جاتا ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا اس لیے کہا جاتا کہ ان کے ایک بیٹے کا نام قاسم تھا تو قاسم کے بابا. راوی کہتا ہے یہ تو مجھے معلوم ہے، اس کے علاوہ کوئی اور بات بیان کیجئے. امام ارشاد فرماتے ہیں سننا چاہتے ہو تو سنو، قاسم ہے علی ابن ابی طالب اور ابو القاسم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. راوی سن کے مطمئن و چلا گیا. بیٹھے ہوئے صحابی نے امام سے کہا مولا آج آپ نے نئی ایک سمت بیان فرمائی ابو القاسم کے حوالے سے. امام فرماتے ہیں یہ ایک سمت ہے، اگر راوی مجھ سے قیامت تک سوال کرتا رہتا میں ہر مرتبہ ابو القاسم کی نئی وجہ بیان کر دیتا. تو کچھ تو خاندان اہل بیت کے پلے ہوئے افراد نے سوچ کر کہا تھا السلام علیکہ یا ابا القاسم. جابر کی زبان سے نکلا ابا القاسم عباس کے لیے، قاسم کے بابا. اور آئیے وہ قاسم کون ہیں جس کے بابا، اور قاسم بیٹا نہیں ہے، قاسم تو تقسیم ایثار ہے جس کے مرکز کو عباس کہتے ہیں. اور آج 11واں لقب جو لقب عباس علمدار ہے، مؤثر، میم واو اور واو پر حمزہ، سے اور رے، مؤثر لفظ ایثار سے. ٹھیک ہے، ایثار کے بہت ساری باتیں آج ہوں گی، اور پھر مولا عباس کا ایثار ان کے خاندان کے اعتبار سے آخر تک بیان ہوگا. صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد. آپ کا یہ لقب مؤثر، ایثار کرنے والا، ایثار کا ترجمہ کیا ہے؟ ایثار کہتے کسے ہیں؟ ایثار ایک ایسی اخلاقی صفت ہے کہ جسے خدا نے انبیاء میں ودیت فرمایا. ایثار ایک ایسی اخلاقی صفت ہے جسے خدا نے ائمہ کی شان قرار دیا. ایثار کا ترجمہ یہ ہے کہ اپنی ضرورت کے ہوتے ہوئے کسی دوسرے کی ضرورت کو اپنی ضرورت پر ترجیح دینا. قرآن مجید نے اس لفظ کو استعمال کیا اور اس کے ایک معنی یہاں استعمال ہوئے سورہ مبارکہ یوسف میں، آیت کا نشان 91، کہ جہاں حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے جملہ استعمال کیا، قسم کھا کر کہتے تھے لقد آثرک اللہ علینا، اے یوسف قسم ہے ذات خدا کی، تاللہ ہے قسم ہے ذات خدا کی کہ خدا نے تجھ کو ہم پر فضیلت دے دی ہے. آثرک اللہ علینا، آثر مانے فضیلت، ایک معنی یہ ہو گئے. ایک معنی وہ کہ جو استعمال ہوئے سورہ مبارکہ الحشر میں آیت نمبر 9، جہاں صاحبان ایمان کی شان کو بیان کرتے ہوئے پروردگار نے ارشاد فرمایا کہ یؤثرون علی انفسہم ویؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ، کہ وہ تو اپنے نفسوں پر دوسروں کو ترجیح دیا کرتے ہیں اگرچہ خود اس شے کے محتاج ہی کیوں نہ ہوں. وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، سورہ الحشر آیت نمبر 9. آئیے ترجمہ واضح ہو گیا، ایثار کے مطلب سے قریب ہوئے، لیکن ابھی ایثار واضح نہیں ہوا. ایثار کو واضح کرنے کے لیے ایک بہت آسان سی مثال ہے، تعرف الاشیاء بازدادہا، شے کو پہچانو اس کی ضد سے. اس کی ضد کیا ہے؟ ایثار کی ضد کیا ہے؟ ایثار کی ضد ہے استئثار. باب استفعال ثلاثی مزید فی کے 10 ابواب میں سے ایک باب یہ ہے، باب استفعال، استئثار.
اس کا ترجمہ کیا ہے؟ ایثار کا مطلب تو یہ تھا کہ اپنی ضرورت پر کسی دوسرے کی ضرورت کو ترجیح دینا، اور استئثار کا مطلب یہ ہے کہ دوسروں کی ضرورت پر اپنی ضرورت کو ترجیح دینا، کہ میں لے لوں کسی اور کو ملے یا نہ ملے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ ہے آج کل یہی مسئلہ ہے، مجھے مل جائے، ہاں کسی اور کو ملے۔ ہم نے تو یہ مسئلہ بہت جگہ دیکھا، اور کیا جملہ کہوں کہ سرزمین مینا پر دیکھا، سرزمین مزدلفہ پر دیکھا، حتیٰ کہ حجر اسود کو چومتے ہوئے افراد میں دیکھا۔ اللہ اکبر! لیکن عجیب کیفیت ہے، جہاں فرضیت ہے وہاں عشق کم ملتا ہے، جہاں ولایت ہے وہاں عشق ہی عشق دکھائی دیتا ہے۔ استئثار ہے ہر جگہ، ایثار ہے روضہ حسین پر، کہ کوئی آپ کو جگہ دینے کے لیے کیسے تیار۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ اب آئیے، استئثار تو واضح ہو گیا، ایثار واضح ہو گیا۔ اب اس کے ساتھ ساتھ ایک خاص بری صفت ہے حب ذات۔ جب تک یہ واضح نہیں ہوگی تب تک ایثار اور واضح نہیں ہوگا۔ حب ذات، اپنی ذات سے محبت۔ حب ذات خدا کی طرف سے پیدا کیا ہوا ایسا جوہر ہے جو ہر انسان میں پایا جاتا ہے، اور یہ حب نفس کا مظہر ہے۔ حب نفس کبھی فائدہ پہنچاتی ہے، ممدوح ہوتی ہے، اور کبھی مذموم ہو جاتی ہے۔ اگر حب ذات نہ ہوتی تو انسان پیٹ نہ بھرتا، اگر حب ذات نہ ہوتی انسان پانی نہ پیتا، اگر حب ذات نہ ہوتی انسان مکان نہ بناتا، اگر حب ذات نہ ہوتی انسان لباس قیمتی اختیار نہ کرتا، حب ذات اگر کسی مومن میں نہ ہوتی جنت کی خواہش نہ ہوتی، آخرت کی محبت نہ ہوتی، نجات سے الفت نہ ہوتی، جنت کی آرزو نہ ہوتی، حوروں کی نکاح سے الفت نہ ہوتی، اگر حب ذات نہ ہوتی۔ پئیں گے نا شربت، پئیں گے شرابن طہورا، تو حب ذات تو ہے۔ جنت میں لباس پہنیں گے، حب ذات تو ہے۔ جنت میں مکان چاہیں گے، حب ذات تو ہے۔ تو حب ذات اگر مادیات میں آئے تو دنیا کو آباد کرے، حب ذات اگر معنویات میں آئے تو مومن کی آخرت کو آباد کرے۔ لیکن حب ذات اگر حد اعتدال سے آگے بڑھ جائے تو بڑا مشکل ہے۔ پھر حد اعتدال سے آگے بڑھے تو انسان کو فرعون بنا دیتی ہے۔ میں کون؟ میں انانیت۔ بہت اچھا جملہ ہے، کہتے ہیں کہ کوئی اگر انسان اپنی خود محبت میں گرفتار ہو جائے اپنی ذات کی، اور اس سے کچھ دکھائی نہ دے، پھر اعتدال سے آگے بڑھ جائے اور ریشم کے اس کیڑے کی مانند ہو جاتا ہے کہ جو اپنا چاروں طرف ریشم کا دھاگا جال بن رہا ہے اور خود ہی گرفتار ہو جاتا ہے۔ بلکہ جملہ اور سن لیں، حب ذات اس کے اندر ہو جائے وہ ایسی لاش کی مانند ہے جو محتاج کفن ہو۔ یعنی انسان کو چاہیے کہ اپنے بچوں کی تربیت کرتے ہوئے حب ذات کے علاوہ دوسروں کا ایثار بھی سکھائے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ اگر آپ نے اپنے بچوں کو ایثار نہیں سکھایا، دوسروں کے لیے قربانی دینا سکھایا نہیں ہے، تو حب ذات تو آلریڈی ہوتی ہی ہوتی ہے، خود اپنے آپ سے محبت، یہ تو فطرت میں ہے۔ اللہ اکبر! آنکھ جھپکتی ہے کنکر کو آتا ہوا دیکھ کر، ہاتھ اٹھتا ہے خوف کی حالت میں، حب ذات تو ہے۔ مگر ایثار تو ہر ذات اپنے مقام پر حب ذات کا عنوان رکھتی ہے، مگر ایثار ایک ایسی بلند ترین فضیلت ہے کہ جس کو روایتوں سے پہلے معلوم کریں۔ روایتوں نے ایثار کو بیان کیا، مگر جملہ سنے مولائے متقیان علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا
اپنے فرزند کو وصیت کرتے ہوئے، فرزند یعنی کہ امام، خود امام کو وصیت فرما رہے ہیں، اور امام کو وصیت کبھی نہیں ہوتی، مخاطب امام کا امام ہوتا ہے، مراد سب عوام ہوتی ہے۔ امام سے فرما رہے تھے غلاموں کے لیے، بیٹا حسن اپنی ذات کو ترازو قرار دو اپنے اور دوسروں کے درمیان۔ اللہ اکبر۔ آج اس منزل پر مولا عباس کی حیات طیبہ میں ایثار کا عنوان، اور پہلے اس کا پہلا مرحلہ، اپنی ذات کو ترازو بنا لو اپنے اور دوسروں کے درمیان۔ بیٹا جو بات تم اپنے لیے پسند کرتے ہو وہی بات دوسروں کے لیے پسند کرو۔ بیٹا جیسی بھلائی تم اپنے لیے چاہتے ہو ویسا دوسروں کے لیے بھلائی طلب کرو۔ بیٹا جیسے تم اپنے لیے کسی ظلم کو ناپسند کرتے ہو ویسا دوسروں کے لیے بھی ظلم کو ناپسند کرو۔ بیٹا کوئی بات اپنی زبان سے نہ کہو، اتنا ہی کہو جتنا کہ تم جانتے ہو، اور بیٹا اگر نہیں جانتے ہو تو اپنی زبان کو روک کے رکھو۔ بیٹا کسی اور کے لیے ایسی بات ہرگز نہ کہو جو تمہیں خود یہ پسند نہ ہو کہ تمہارے لیے کہی جائے۔ یہ ایسا معیار ہے جو مولائے کائنات نے ہم سب کو دیا کہ جب کبھی مومن کی مومن سے کیفیت ہوتا ہے مجھے کوئی کچھ نہ کہے میں سب کو کہوں۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ اب آئیے، یہ تو بات تھی امام کا وہ معیار کہ اپنی ذات کو بناؤ ترازو، لیکن ایثار روایتوں میں معصوم کی بارگاہ سے سمجھ میں کیسے آیا؟ کتاب کا نام شرح آیات باہرہ، اور روایت یہ ہے کہ ایک دن اللہ کے رسول کی بارگاہ میں ایک غریب سائل نے آ کر سوال کیا روٹی کا، رات کا وقت ہے، روٹی کھانی ہے۔ آنے والے سائل کو اللہ کے رسول نے اپنے اصحاب سے ارشاد فرمایا کہ ہے کوئی اپنی ازواج کے یہاں بھیجا کہ جاؤ پوچھ کر آؤ کہ کسی کے گھر میں اگر کچھ کھانے کی شے موجود ہو۔ تمام ازواج کے گھروں سے ایک ہی جواب ملا، پانی ہے اور کچھ نہیں ہے۔ اصحاب خاموش ہیں، کسی کے پاس کچھ نہیں ہے۔ اللہ اکبر، کھڑا ہو گیا وہ جو ہمیشہ کھڑا ہوتا تھا، اور کیسے قیام فرمایا۔ کبھی کبھی قیام ہو سقائیت میں اور کبھی قیام ہو ایثار میں۔ کھڑے ہو گئے مولا، فرماتے یا رسول اللہ میں اس سائل کو اپنا مہمان کرتا ہوں، اور لے کر چلے سائل کو اپنے ساتھ اپنے حجرے کی طرف، اور سائل کو بٹھایا۔ مہمان خانہ کہیے یا جہاں آپ کے مہمان رہتے تھے قیام کرتے تھے، اور آپ اندر گئے حجرے سیدہ میں اور فرمائے بنت رسول کچھ کھانے کو ہے؟ آپ فرماتی ہیں ابا الحسن ایک روٹی بچی ہے جو بچی کے لیے ہے، جناب زینب کے لیے ایک روٹی بچی ہے۔ ارشاد فرمایا کہ ایسا کیجئے آپ بیٹی کو سلا دیجئے اور روٹی اٹھا کر دے دیجئے۔ روٹی کو لیا آپ نے، چراغ کو گل کیا آپ نے، اور سامنے بیٹھ گئے مہمان کے، ایسے کہ جیسے کوئی میزبان مہمان کے ساتھ کھانے میں شریک ہوتا ہے۔ آپ صرف منہ چلاتے رہے تاکہ مہمان کو شرمندگی نہ ہو، مہمان کو شرمندگی نہ ہو، اور مہمان یہ سوچ کر کھانا کھاتا رہا کہ میزبان بھی کھا رہا ہے اور میں بھی کھا رہا ہوں۔ اس کا پیٹ بھر گیا، شکر خدا کو ادا کیا، اور جب رات ختم ہوئی اور صبح رسول کی بارگاہ میں حاضری فرمائی مولا کائنات نے، اور اس کو لے کر پہنچے، اللہ کا رسول اٹھ کے کھڑے ہو گئے۔ ارشاد فرمایا رات کو جو عمل انجام دیا ہے اس کے لیے آیت پہلے ہی آ چکی ہے۔ خود محتاج، وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، خود محتاج تھے،
روایت ہے امام جعفر صادق علیہ السلام کی، پوچھا گیا مولا سے کہ مولا افضل صدقہ کیا ہے؟ فرمایا مفلس کا صدقہ دینا۔ افضل ترین صدقہ کسی مفلس انسان کا صدقہ نکالنا۔ جس کے پاس ہے اور وہ دے رہا ہے تو کیا کمال کیا ہے۔ میرے پاس 5 روپے ہیں، ٹھیک، مثال 5 درہم لے لیجئے، اور 5 درہم میں سے میں نے 1 درہم دے دیا تو کیا کمال کیا۔ لیکن اگر 1 ہی درہم ہو اور وہ ہی اٹھا کے دے دوں تو یہ میں نے کمال کیا۔ امام فرماتے ہیں افضل صدقہ یہ ہے جو مفلس انسان، اور اب مولا کا گھر، بچی کا واقعہ آپ نے سن لیا، روٹی کھلا دی، آیت وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، اپنے نفسوں پر اثار کرتے ہیں۔ روایت ایک اور بھی شرح آیات باہرہ میں، ایک مرتبہ سرکار ختم یہ مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تقسیم فرمایا تھا لباس اور کچھ امداد بانٹی تھی لوگوں میں، اپنے اصحاب میں، اور جب امداد بٹ چکی تب ایک صحابی آ گئے، اور آنے کے بعد کہا مجھے بھی چاہیے، اب سب بٹ چکی۔ آپ نے فرمایا ہے کوئی جو اپنا حصہ اس کو دے دے؟ سب بیٹھے رہے، اور ہمیشہ یہی ہوا، اور کل بھی یہی ہوا تھا، سب بیٹھے رہے تھے، اور آج بھی یہی ہوتا ہے کہ دنیا بیٹھی رہتی ہے، ہمیشہ علی والے ہی تو کھڑے ہوتے ہیں، اور کل بھی ایسا ہی ہونے والا ہے کہ سب بیٹھے رہ جائیں گے، قیام جب ہوگا تو قائم ہی تو کھڑا ہوگا۔ سب بیٹھے ہوئے اور امام کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ میں اپنا حصہ اس کو دیتا ہوں۔ پھر آپ نے آیت پڑھی اور ارشاد فرمایا کہ یا علی آپ ایثار کرنے والوں کے رہبر ہیں۔ جو ایثار کرتے ہیں وہ خود نہیں، آپ ان سے بلند ان کے امام ہیں۔ اللہ اکبر۔ یا علی آپ صاحبان ایمان کے یاسوب ہیں، اور مال ظالموں کا یاسوب ہے، آپ مومنوں کے یاسوب ہیں۔ یا علی ہر کام میں سبقت کرتے ہیں، اس کام میں بھی آپ نے سبقت کر لی۔ لوگ بیٹھے رہ گئے، اور مولا اپنے حصے کا لباس، اپنے حصے کی امداد غریب کو عطا کر چکے۔ اور تیسرا واقعہ شرح آیات باہرہ میں، اگر ایثار علی سمجھ میں آئے گا تو پتہ چلے گا کہ علی کا بیٹا عباس کتنا بڑا صاحب ایثار تھا۔ تیسرا جملہ، گھر میں فاقے ہیں، مشکلات ہیں، اور بنت رسول کہتی ہیں کہ یا ابا الحسن بابا کے پاس جائیے، شاید کہ مشکلات کا حل نکلا۔ اور مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام چلے ختمی مرتبت کی بارگاہ میں، اور جب اللہ کے رسول کی بارگاہ میں پہنچے تو اللہ کے رسول نے 1 دینار آپ کو عطا فرمایا۔ یہ سب کے سب انداز ہیں، یہ فضیلت کے بیان کے ایک ایسے نمونے ہیں جو دنیا کو سمجھائے گئے، ورنہ دینار کی کیا حیثیت ہے۔ اور کیا مولا اس طرح جاتے گئے، اس طرح جس طرح انسانوں کو سمجھایا جا سکے۔ پیغمبر کے پاس گئے اور جا کر بتایا کہ اگر کبھی خود علی بھی چاہے امداد لینا تو محمد سے بڑا کوئی سخی نہیں ہے۔ 1 دینار آپ کو مل گیا، کوئی دوسرا ہوتا 1 دینار دیا آپ نے، اس سے کیا ہوگا؟ سلام ہو قناعت پسندوں کے امام پر۔ نکل گئے باہر، اور ابھی چاہتے تھے کہ سامان خوراک فراہم کرنے اپنے گھر والوں کے لیے، کہ راستے میں حضرت مقداد دکھائی دیے، پریشان حال دکھائی دیے۔ ملاقات امام سے ہو گئی، پوچھا خیریت ہے؟ پریشان لگتے ہیں، کہ بچے فاقے سے ہیں اور اتنے بھوکے ہیں کہ ان کا رونا دیکھا نہیں جاتا، تو میں اس لیے گھر سے باہر آ گیا کہ ان کو روتا ہوا نہ دیکھ سکوں۔
امام نے بغیر کسی تامل کے، تفکر کے بغیر وہ 1 دینار مقداد کو دیا اور خود خالی ہاتھ جا کر مسجد میں لیٹ گئے. خالی ہاتھ جا کر مسجد میں لیٹ گئے. اللہ کے رسول مسجد میں پہنچے، علی کو لیٹے ہوئے دیکھا. یہ روایت کے جملے ہیں. میں حیران ہوں کہ لیٹ کیسے گئے. یہ لیٹنا بھی کوئی کرم کی دلیل تھا، ورنہ وہ سوتے ہی کب تھے. لیٹ گئے. اللہ کے رسول پہنچے، فرمایا ابا الحسن گھر کے لیے انتظام کرائے. فرمایا یا رسول اللہ مقداد مل گئے تھے، وہ مجھ سے زیادہ پریشانی کا اظہار کر رہے تھے، میں نے وہ دینار مقداد کو دے دیا. اتنی شان بے نیازی. اور آپ فرماتے ہیں کہ تم نے وہاں دینار دیا، یہاں قرآن کی آیت پہنچی. تم نے وہاں لباس دیا، یہاں جنت میں تمہارے لباس کی خبر پہنچی. ایک مرتبہ اللہ کے رسول نے ایک بہترین لباس مولا کو دیا تھا. مولا نے وہ لباس ایک مانگنے والے کو دے دیا اور خود پیوند لگے ہوئے لباس میں آ گئے. پوچھا یا علی لباس کہاں ہے؟ وہ کہا یا رسول اللہ آ گیا تھا مانگنے والا، سائل لباس کا محتاج تھا، میں نے دے دیا اور اس امید پر دے دیا کہ خدا اس سے بہتر لباس مجھے وہاں عطا کرے گا. تو مسئلہ لباس کا ہو، مسئلہ خوراک کا ہو، مسئلہ پیسے کا ہو، مسئلہ بچے کی بھوک اور پیاس کا ہو، ان چاروں مراحل پر جو ایثار کرے اسے علی ابن ابی طالب کہتے ہیں، اور جو علی کا بیٹا بن کر دکھائے اسے عباس کہتے ہیں. اب آئیے، مولا عباس کا پہلا ایثار بچپن ہے. حق ہے نا آپ کو بیٹھنے کا. اگر مسجد میں جگہ ہے تو آپ کو حق ہے بیٹھنے کا نا. مگر سلام ہو موسر عباس پر. مولا حسین کے سامنے کھڑے رہتے تھے، بیٹھتے نہیں تھے جب تک کہ خود سرکار بیٹھنے کی اجازت نہ فراہم کر دیں. پہلا ایثار اپنے نفس کے حوالے سے مولا حسین کی بارگاہ. ایک باپ کے بیٹے ہیں نا، ایک باپ کے بیٹے ہیں، بیٹھ سکتے ہیں، بھائی بھائی ہیں، ساتھ بیٹھ سکتے ہیں، ساتھ بیٹھ سکتے ہیں. اور بھلا اپنے آپ کو کیا احساس سے کمتری کا شکار کریں گے؟ ساتھ بیٹھ سکتے ہیں، بھائی بھائی ہیں. لیکن سلام ہو اس صاحب ایثار پر جسے موسر کہہ کر راویوں نے یاد کیا. کھڑے رہتے ہیں جب تک سرکار سید الشہداء بیٹھنے کی اجازت نہ دے دیں، اور جب اجازت مل جاتی ہے تب بھی ایسے نہیں بیٹھتے جیسے انسان بیٹھا کرتے، بلکہ ایسے ادب کے ساتھ زانو موڑ کر بیٹھتے ہیں جیسے کوئی غلام اپنے آقا کے سامنے بیٹھتا ہے. بچپنے سے عباس کا ایثار، بچپنے سے. عباس کا دوسرا ایثار کہ ساری زندگی 34 برس سوائے وہ آخری لمحے کے علاوہ پوری 34 برس کی زندگی ہمیشہ بھائی کو بھائی نہیں کہا، یا سیدی، یا سیدی، یا مولائی، یا ابن رسول اللہ. 3 الفاظ تھے مولا عباس کے پاس، یا سیدی، یا مولائی، یا ابن رسول اللہ. کبھی اپنے آپ کو مولا عباس نے امام کا بھائی نہیں کہا. یہ شاید آپ نے سن لیا، میں نے پڑھ دیا، ایسا نہیں ہے، اتنا آسان نہیں ہے. یہ پوچھیں ان سے جو رشتے رکھتے ہیں بھائیوں والے کہ کیا کوئی بھائی اپنے آپ کو کسی بھائی کا غلام سمجھتا ہے؟ ساری زندگی 34 سال. تیسرا واقعہ جب کوئی نعمت عباس کو ملتی تھی، میرا مولا اسے خود استعمال نہیں کرتا تھا. بچپن سے یہ عادت تھی. انگور کا گچھا ملا ہے، خوشہ انگور ملا ہے، دوڑتے ہوئے جاتے ہیں. پوچھا کہاں جا رہے ہیں؟ کہا در عصمت پر.
کیا کریں گے؟ کہ آقا حسین کو پیش کروں گا۔ اللہ اکبر، بچپنا ہے تو دل تو چاہتا ہے نا کھانے کا۔ کیسا ایثار، کوئی کیا سمجھے گا؟ بچپن سے ایسا ایثار تھا عباس میں کہ اپنے نفس پر ہمیشہ ترجیح دی۔ سرکار سید الشہداء السلام علیکہ ایہا العبد الصالح المطیع للہ ہے۔ یہ تو اطاعت ہے، اطاعت اور ہے، ایثار اور ہے۔ اطاعت کہتے ہیں اسے کہ کہیں تو کر دو۔ اطاعت کسے کہتے ہیں؟ کہ وہ حکم دیں تو بجا لاؤ۔ ایثار اطاعت نہیں ہے، ایثار عشق ہے، ایثار فضیلت ہے، ایثار ولایت ہے، ایثار محبت ہے، ایثار عباس کی پہچان ہے۔ اور ایسی پہچان ہے قسم بخدا، 34 برس کا جوان کربلا کے میدان میں، اور اس کو یاد کیا پھر دو اماموں کے حوالے۔ ایک امام سید سجاد علیہ السلام کے جملے، فرماتے ہیں رحم اللہ امی العباس، خدا رحم کرے، رحمتیں برسائے، لفظ رحم نہیں، رحمتیں برسائے میرے چچا عباس پر۔ فَلَقَدْ آسَرَ وَأُبْلِيَ وَفَدَّ عَلَىٰ أَخِيهِ بِنَفْسِهِ، جس نے ایثار کیا، جس نے اپنے آپ کو مصیبتوں میں ڈال دیا، اپنی جان قربان کر دی اپنے بھائی حسین پر۔ چوتھے امام نے خراج تحسین پیش کیا آپ کے ایثار کا تذکرہ کرتے ہوئے، امام جعفر صادق علیہ السلام کا جملہ، اشہد انک، میں گواہی دیتا ہوں، لقد بالغت فی النصیحۃ وآتیت غایت المجہود، کہ اے ابا عبداللہ، اے ابا الفضل، اے میرے چچا عباس، چھٹے امام کا جملہ، اے ابا الفضل، اے میرے چچا عباس، آپ نے بتحقیق نصیحت اور حمایت کی آخری منزل تک پہنچ کر امام کا ساتھ دیا۔ وآتیت غایت المجہود، اور آخری سانس تک جد و جہد کرتے رہے مولا حسین کے لیے۔ بہت آسان سے، بہت آسانی کے ساتھ آپ کہہ سکتے ہیں ٹھیک ہے، ساتھ دیا، سب نے ساتھ دیا، سب نے ساتھ دیا۔ کیسا ساتھ دیا؟ کس نے دیا؟ عباس نے ایسا ساتھ دیا کہ آپ کے تین جوان بھائی، دو جوان بیٹے، تین جوان بھائی، دو جوان بیٹے۔ اب یہ تین جوان بھائی کون ہیں؟ ایک عبداللہ، ایک حضرت عمران، ایک حضرت جعفر، تین جوان بھائی۔ ام البنین کے بطن مطہر سے ناموں میں اختلاف ہو سکتا ہے، تین بھائی مولا عباس کے علاوہ، اور تینوں جوان ہیں۔ یہ 32 برس کے، یہ 34 کے، ان کے بعد 30 برس، 28 برس، 26 برس۔ اور اپنے بھائی کو سب سے پہلے مولا عباس نے قربان کیا، اور نہ محمد بعد میں قربان ہوئے، قاسم بعد میں قربان ہوئے۔ سلام ہو، عجیب کیفیت ہے۔ ماں نے حوالے کیا تھا عباس کے تینوں بیٹوں کو، اور فرماتے ہیں تقدم یا اخی، مولا عباس کا جملہ، تقدم یا اخی۔ اللہ اکبر۔ کبھی کربلا کے واقعات پہ غور کیجئے، کون پہلے گیا کون بعد میں گیا۔ اس میں ایک بہت مشہور سلام ہے مولانا سید حسن امداد فاضل مرحوم کا، جو کہتے ہیں کربلا ہو چکی تیار، تقدم ولدی۔ مولا حسین اپنے بیٹے کو کہتے تھے وہی جملہ مولا عباس نے اپنے بھائی سے کہا، تقدم یا اخی، جاؤ آگے۔ کس کو بھیجا پہلے؟ عبداللہ کو، جو سب سے بڑی تھی۔ تقدم یا اخی، جاؤ میرے بھائی۔ اور کیوں جاؤ؟ کہ انی اراک قتیلا، کہ میں تجھے مقتول دیکھنا چاہتا ہوں، تاکہ تیری موت پر
صبر کرتے ہوئے ابا عبداللہ کی نصرت میں خدا سے اجر کے طلبگار ہو جائیں. اور ایثار ایک طرف عبداللہ کا بھیجنا، عبداللہ کے بعد آپ نے جناب عمران کو بھیجا، پھر جعفر کو بھیجا، ایک کے بعد ایک بھائی. اور بہت تلاش کیا کہ کیا ان تینوں بھائیوں کی لاشیں اٹھانے کے لیے. اللہ اکبر. کبھی آپ کو ملا مقتل میں کوئی ایسا واقعہ؟ ایثار کسے کہتے؟ ایثار تو اسے بھی کہتے کہ 9 محرم کو عبداللہ بن ابی محل جو بھانجا ہے جناب بھتیجا ہے جناب ام البنین کا اور رہتا کوفے کے اندر ہے، اس نے ایک امان نامہ لکھوایا تھا، اور امان نامہ لکھوایا تھا عبید اللہ ابن زیاد سے اپنے بھانجوں کے لیے، اپنی بہن کے بچوں کے لیے، اور روانہ کیا اپنے غلام کزمان کے ہاتھوں. اور جب کزمان امان نامہ لے کربلا پہنچا ہے اور جناب عباس علمدار کو پیش کیا ہے، بہت آسانی کے ساتھ جان بچ سکتی تھی، مشکل نہیں تھا. اپنے 3 بھائیوں کو لے کر آپ الگ ہو جاتے. بلکہ بعض علماء کہتے ہیں کہ شمر کا امان نامہ اصل نہیں ہے، یا شمر کے ذریعے سے خط آگے پہنچا ہے، اور شمر نے بھانجوں کہہ کر خطاب کیا، حالانکہ یہ اس کے بھانجے نہیں ہیں. کیا تعلق شمر ذی الجوشن سے خاندان ام البنین کا؟ صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد. کوئی تعلق نہیں. یہ اصل جناب حزام کا بیٹا اور ان کا بیٹا عبداللہ بن ابی محل، اس نے لکھوایا تھا ان کے لیے. اور کس طریقے سے امان نامے کو واپس کیا کہ امان نامہ حسین کے لیے نہ ہو، عباس کے لیے ہو. اللہ اکبر. قربانیوں میں عباس علمدار کی 2 قربانیاں اور بھی. آپ نے اپنے 2 نوجوان بیٹے قربان کیے، نوجوان بیٹے. ایثار اپنی قربانی تو بعد میں، تو گویا 5 جوانوں کی شہادت عباس علمدار کی قربانی ہے ایثار. لیکن اس سے بڑا ایثار کیا ہے؟ سخت ترین پیاس لگی تھی، سخت ترین پیاس لگی تھی، اور غازی نہر کے کنارے پہنچ گیا تھا. رونے والوں، محرم کی 15 تاریخ ہے، اور پورا عشرہ مولا عباس کے نام سے ہے. جب کبھی پانی پیتے ہو تو مولا عباس کو بھی یاد کیا ہے. بلکہ شاید میں یوں کہوں کہ پانی پیو تو مولا حسین کو یاد کرو، اور جب پیاس لگے تو عباس کو یاد کرو. نہر کے کنارے پہنچ گئے تھے، اور نہر کے کنارے پہنچ کر آپ نے اپنے چلوں میں پانی بھی لے لیا تھا، یہ دکھانے کے لیے کہ قبضہ عباس کا ہے. لوگ جو چاہیں الفاظ استعمال کریں، یہ دکھانے کے لیے کہ نہر پہ قبضہ عباس کا ہے، یہ پانی عباس کے ہاتھوں میں ہے. لیکن پیا نہیں، شدید پیاس ہے. پیا نہیں کہ آقا حسین پیاسے ہیں، جناب سکینہ پیاسی ہیں، زینب کبریٰ پیاسی ہیں. شاید اس بات کا احساس ہمیں ابھی پورا نہ ہوا ہو. غور کیجئے گا کہ انسان ایثار کب کرتا ہے. خود پانی پی کر کسی کو پانی پلائے وہ اور بات ہے، اور اب تک جتنے سقہ گزرے تاریخ میں وہ خود پانی پی کر پلاتے تھے. عباس ایسا سقہ ہے جو خود پیاسا ہے مگر سقہ ہے. اللہ اکبر. دریا سے خالی ہاتھ واپس پلٹ کر آنا، اس طرح خالی ہاتھ
کہ پانی نہیں پیا، مشق سکینہ کو بھر کے چلے، اور قسم خدا عباس کے ہاتھوں پر حملہ نہ ہوتا اگر مولا عباس کی توجہ مشق سکینہ پر نہ ہوتی، ساری توجہ اسی پر تھی۔ اور ایثار کرنے والے عباس علمدار، ایک جملہ سنیے گا کہ آخر مولا عباس کی لاش خیمے میں لائی کیوں نہیں گئی؟ بہت سخت جملہ ہے، محرم میں آپ نے بڑا ماتم کیا ہے، سب کی لاشیں تو آئی ہیں، سب کی لاشیں آئی ہیں۔ ایک سوال بھی کیا گیا تھا، وہ سوال کسی اور وقت بیان کریں گے، خالی ایک جملہ کہتا ہوں کہ بالآخر مولا سب کو اٹھا کر لائے تھے تو عباس کو اٹھا کے لانے میں کیا حرج تھا؟ یہ ایثار عباس ہے کہ اپنی لاش کو بھی اٹھانے کی حسین کو زحمت نہ دی کہ کہیں احسان محسوس نہ ہو کہ قربانی دی ہے تو لاش کو اٹھا کے بھی لے جائے گی۔ اللہ، بہت سخت جملہ ہے۔ عباس علمدار نے اپنی لاش کو اٹھانے سے مولا کو روک دیا، فرمایا آقا میری لاش کو خیمے میں لے کر مت جائیے گا۔ ایک جملہ بعض علماء اس انداز سے ادا کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ شاید مولا عباس نے اپنی لاش کو اس لیے مقتل میں رہنے دیا تھا کہ جب لاش حسین مقتل میں اکیلی رہ جائے تو لاش عباس پکار کر کہہ سکے کہ اگر تمہیں کسی کو پامال ہی کرنا ہے تو آؤ، عباس ہے نا موجود۔ اللہ اکبر۔ رونے والوں، کیا ایثار تھا عباس علمدار کا۔ اور چلو سرکار سید الشہداء کے پاس چلو، سرحان عباس کے آگے فرماتے ہیں بھیا عباس اب وہ آنکھیں سو جائیں گی جو تیرے خوف سے جاگتی تھی، اور بھیا عباس اب وہ آنکھیں جاگیں گی جو تیرے ہونے کی وجہ سے سو جاتی تھیں۔ عباس کے سرحانے امام کا بیٹھ جانا، عباس کے سر کو گود میں لے لینا اور پھر فرمانا بھیا کوئی آرزو ہو تو بیان کرو، بھیا کوئی خواہش ہو تو بیان کرو، اور مولا عباس کا جواب میں ارشاد فرمانا آقا میری کوئی آرزو نہیں ہے، بس ایک تمنا یہ ہے جب دنیا میں آیا سب سے پہلے آپ کے رخ انور کو دیکھا، چاہتا ہوں دنیا سے جاتے ہوئے بھی آپ کے رخ انور کی زیارت کر لیتا، لیکن مولا میں آپ کو زحمت نہ دیتا، عباس مجبور ہے، عباس مجبور ہے، آقا آپ کو زحمت نہ دیتا مگر کیا کروں، دونوں ہاتھ کٹے ہوئے ہیں، ایک آنکھ میں تیر پہ وسط ہو گیا، دوسری آنکھ میں سر کے زخم کا خون آ گیا۔ اور رونے والوں، ہے کوئی ایسا ایثار کرنے والا؟ اپنے بچوں کی بات نہیں کرتے، اپنی بیوہ کی بات نہیں کرتے، اپنی بوڑھی ماں کے لیے پیغام نہیں دیتے، عباس آغوش حسین میں جملہ کہتے ہیں آقا مجھے اپنی زیارت کروا دیجئے، گویا ایسا ایثار کیا کہ ماں کو نہیں دیکھنا، اماں کی زیارت کروا دیجئے نہیں فرمایا، مجھے میرے بچوں سے ملوا دیجئے نہیں فرمایا، آقا اپنی زیارت کروا دیجئے۔ امام نے اپنی ابا کے دامن سے عباس کی آنکھ کا خون صاف کیا، عباس نے رخ حسین کو دیکھا، اے خدا وقت گریا ہے، عباس کی زیارت کا واسطہ ہمیں زیارت روضہ حسین نصیب فرما دینا۔ ہاں رونے والوں، ایسے عاشق ہوتے ہیں، ایسے ایثار کرنے والے ہوتے ہیں۔ مولا عباس سے پھر امام نے فرمایا تھا بھیا اب میری بھی ایک آرزو ہے، اسے پورا کر دو۔ جیسے ہی فرمایا عباس کا بدن لرز گیا، جیسے اٹھنے کی کوشش کرتے ہوں، تڑپ کے فرمایا آقا حکم کیجئے، غلام حاضر ہے، غلام حاضر ہے، ہاتھ کٹے ہوئے، جسم
بھی زخموں سے چور چور ہے۔ فرماتے ہیں غلام حاضر ہے۔ فرمایا میرے مولا نے عباس مشقت نہیں ہے، کوئی زحمت نہیں ہے، عباس جب سے پیدا ہوئے آج تک مجھے بھائی کہہ کر آواز نہیں لی۔ عباس آج حسین چاہتا ہے ایک مرتبہ بھائی کہہ کر آواز دے لو۔ ارے واہ غربتا، رونے والوں، مولا عباس نے پہلے تو انکار کیا ہے کہ آقا غلام غلام ہے، غلام غلام ہے، عزادارو آسان نہیں ہے، باقی سب حسین کے ناصر ہیں، حسین کا بھائی ایک ہے، باقی سب حسین کے اصحاب ہیں، حسین کا بھائی ایک ہے، اور ہاں کیوں نہ ہو جس سے حسین خود کہیں ایک مرتبہ بھائی کہہ دو۔ ساری زندگی بھائی کہہ کر آواز نہ دی، مولا اتنا بڑا کام عباس کو دیا۔ میرا دل کہتا ہے ہو سکتا رخ کیا ہو مدینے کا۔ اماں بھائی کیسے کہوں، حکم امام ہے، کبھی بھائی نہ کہتا عباس، ارے زندہ نہ رہتا بھائی کبھی نہ کہتا، مگر حکم امام آ گیا۔ عباس نے اس طرح لبوں سے، اب سمجھ میں آیا لب کیوں چومے تھے آقا علی نے عباس کے، کہ وقت آخر بس اتنا جملہ ادا ہوا۔ رونے والوں، کوئی جاتے ہوئے کوئی جملہ کہے، مگر عباس کا جملہ تھا اے میرے بھائی حسین الوداع، الوداع میرے مظلوم۔ اللہ ولعنۃ اللہ علی القوم الظالمین، سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ بہرحال واسطہ محمد و آل محمد کا پروردگار، عباس علمدار کا واسطہ پروردگار، واسطہ سرکار سید الشہداء کا، جتنے ماتمدار آئے بیٹھے ہیں، جو حاجات لے کر آئے ہیں مالک، سب سے پہلے تو ہم دعا کرتے ہیں مولا عباس کے اس لقب کا واسطہ پروردگار ہمیں حب ذات کی برائیوں سے الگ فرما دے، ہمیں صاحبان ایمان کے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے ایثار کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ بہرحال واسطہ محمد و آل محمد کا، عباس علمدار کا واسطہ پروردگار روضہ عباس علمدار کی زیارت نصیب فرما دے۔ بہرحال واسطہ محمد و آل محمد کا، عباس کے کٹے ہاتھوں کا واسطہ پروردگار تمام ماتم داروں کا پرسہ قبول فرما لے۔ بہرحال واسطہ محمد و آل محمد کا، پروردگار کوئی غم نہ دے سوائے غم آل رسول کے۔ بہرحال واسطہ محمد و آل محمد کا، پروردگار جو مومن جہاں کہیں بیمار ہیں ان تمام کو شفائے کاملہ عطا فرما دے۔ ایک بچی لیلہ کے لیے دعائے صحت کی التماس سے پروردگار ان کو شفائے کاملہ عطا فرما دے۔ بہرحال واسطہ محمد و آل محمد کا، پروردگار جہاں جہاں فرش عزائے حسین اور عباس بچھائے گئے ان تمام مقامات کی حفاظت فرما دے۔ جو مومنین مومنات بغیر کسی خوف کے باہر نکلتے ہیں مجلس حسین میں شرکت کرنے کے لیے ان تمام کا تحفظ فرما دے، تمام تر ظالم قوتوں کو نیست و نابود فرما دے۔ بہرحال واسطہ محمد و آل محمد کا، پروردگار نام عباس کا واسطہ ہم سب کو شفاعت مولا عباس نصیب فرما دے۔ بہرحال واسطہ محمد و آل محمد کا، امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما، اور ہم سب کو امام علیہ السلام کے ادنا ترین خدمت گزاروں میں شامل فرما۔ ایک مومن کا انتقال پاکستان میں ہوا ہے، مومن کا نام ہے حیدر مرحوم، ان کے لیے سورہ فاتحہ کی بھی التماس اور نماز وسعت قبر کی التماس۔ سورہ فاتحہ پڑھ لیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم بجاه محمد وآله المعصومين برحمتك يا ارحم الراحمين۔ اللهم صل على محمد۔
یا حسین 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 یا حسین